بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک بزرگ جن کے پر انوار چہرے سے برگزیدگی و عظمت ٹپکتی تھی اور عمر 120 سال تھی، گہری سوچوں میں مستفریق بیٹھے تھے۔ ان کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ قریب ہی ان کی زوجہ محترمہ عائشہ بیٹھی تھیں، جن کی عمر اس وقت 58 سال تھی۔ تھوڑی دیر وہ عالی مرتبت خاوند کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر پوچھا، آپ کن فکروں میں گم ہیں؟ خاوند نے آزودہ لہجے میں کہا، کاش ہمارا کوئی نیک صالح وارث ہوتا جو میرے بعد میری ذمہ داریاں سنبھال سکتا۔ اب تو کسی وارث کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ عائشہ نے کہا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی معیشت کیا ہے۔ جو بڑھاپے میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اولاد دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ یہ بزرگ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ انجیل میں ان کا نام باقاعدہ مذکور ہے۔ بیت المقدس کے مقدس رسومات کی ادائیگی آپ کے ذمہ تھی اور بنی اسرائیل تمام دینی امور میں آپ کے تابع فرمان تھے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی بشوا تھا۔ آپ حضرت سلمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ آپ کی اہلیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت سے تھی۔ آپ بڑھائی کا کام کرتے تھے، اس سے جو تھوڑا سا کماتے اس سے گزر اوقات کرتے اور بقایا سارا وقت عبادت اور ریاضت اور واعظ و نصیحت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت حنہ بنت ناکوت جو حضرت عائشہ کی سگی بہن تھیں، انہوں نے منت مانی تھی کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہیکل کی نظر کریں گی۔ لڑکے کی بجائے لڑکی ہوئی تو اس کا نام مریم رکھا اور منت کے مطابق اسے ہیکل کی نظر کر دیا گیا۔ اس مقبول اللہ کی نظر کے بارے میں اختلاف پیدا ہوئے کہ اس کی کفالت پرورش اور نگہداشت کون کرے۔ رشتہ میں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، اس لیے کفالت کا حق انہی کا بنتا تھا اور بحیثیت اللہ کے پیغمبر کے بھی یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن ہیکل کے دوسرے لوگ راضی نہ ہوئے تو انہوں نے قرعہ اندازی کے لیے اپنے اپنے قلم ڈالے کہ کون شخص مریم کی کفالت کرے گا، لیکن ہر بار قرعہ آپ ہی کے نام کا نکلتا تھا، لہٰذا مریم کو آپ کی نگہداشت و کفالت میں دے دیا گیا۔ بحیثیت سرپرست و کفیل حضرت زکریا علیہ السلام وقتاً فوقتاً حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت راہ حق سے منحرف ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کسی طرح انہیں رشید و ہدایت کا سبق دینے سے باز نہیں آتے تو قوم کے شریر اور فسادی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا۔ آپ کو بھی کسی طرح اطلاع ہو گئی کہ قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے، چنانچہ گھر سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑے۔ قوم سے نالاؤ دل برداشتہ ایک ویرانے سے راستے پر جا رہے تھے۔ قوم کے فسادی لوگ کئی دنوں سے آپ کی طاق میں تھے کہ کہاں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے ان ظالموں کو خبر کر دی، وہ آپ کے تعاقب میں گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھلے تنے میں پناہ لے رکھی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ شر پسند پیچھے آ رہے ہیں تو جلدی سے جائے پناہ میں گھس گئے۔ وہ اس درخت کے قریب آ کر رک گئے۔ گروہ پیش میں دیکھا تو آپ کہیں دکھائی نہ دیے، سخت حیرت زدہ ہوئے۔ جب شر پسندوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر آرا چلایا، آپ کا جسم عطر کٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا گیا، مگر کیا مجال کہ لبوں سے سی تک کی آواز نکلی ہو، اور اس طرح اپنی جان اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔